ابھی ایک دیسی محفل سے واپسی ہوئی تو پتہ چلا کہ پاکستان میں نا آج کل ایک مخصوص طبقے کو صبح دوپہر شام بڑی ہی زبردست قسم کی ہچکیاں آ رہی ہیں. اور وہ ہچکیاں کیوں نہیں آئیں گی؟ صبح دوپہر شام رات اتنے عظیم الشان الفاظ میں سارے اوورسیز پاکستانی اجتماعی طور پہ ان کو یاد جو کر رہے ہیں، اور ویکینڈ پہ تو اوور ٹائم بھی لگا رہے ہیں. اب وہ کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں وہ الفاظ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن ہاں اس کی وجہ تسمیہ پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اور جو لوگ یاد کیے جا رہے ہیں ان کو تھوڑی سی ہائی ہیلو بھی کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے تو خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب، آپ تو سادے برداشت نہیں ہوتے، لیکن جب اس قسم کی چبلیں مارتے ہیں نا تو پھر تو آپ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتے. مانا کہ آپ کو اوورسیز پاکستانی برداشت نہیں ہوتے، لیکن ہماری بھی برداشت کی حد ہے کہ ہم آپ کو کب سے برداشت کر رہے ہیں. خیر، آپ تو آئی ایم ایف تک سے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن نا آپ نا پاکستانی عوام ہم آپ ہی کے لوگ ہیں، ہم آپ کی رگ رگ سے واقف ہیں. آپ ہم سے نا یہ ان باتوں سے نکل جائیں کہ کون زیادہ ریمیٹنس بھیج رہا ہے. آپ نے ہر جگہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے اس دفعہ بھی کوشش کی ہے کہ یو اے ای کو الگ کر دیں تو یو کے کو الگ کر دیں، کون زیادہ بھیج رہا ہے تو کون کم بھیج رہا ہے. اوورسیز پاکستانی چاہے یو کے میں ہو، چاہے یو ایس میں، چاہے یو اے ای میں، چاہے آسٹریلیا میں، آپ اس کے اندر سے پاکستانی پن، پاکستانیت اور اس کے اندر سے پاکستان نہیں نکال سکتے، نہ ہی اس کے دل سے پاکستان کی محبت کو نکال سکتے، چاہے اس کے لیے آپ کتنے بھی حربے آزما لیں. آپ ہم سے ہمارا ووٹنگ رائٹ لے لیں، آپ ہمیں لان تین کریں، آپ پارلیمنٹ میں غیر پارلیمانی زبان ہمارے لیے استعمال کریں، لیکن ہمارا جو ناطہ اس ملک سے ہے نا اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو آپ کی کوششیں، آپ کی محنتیں، ہاں آپ کی بدحواسی دیکھ کے کہیں نہ کہیں دل کو سکون ملتا ہے کہ اگر ہم بے چین رہے ہیں پچھلے 1.5 سال میں تو چین کی نیند تو آپ بھی نہیں سوئے. تو یہ ایک واحد چیز ہے جو مجھے پرومسنگ لگی، کیونکہ اب جو آپ کی پوری ٹیم کی جو بدحواسیاں ہیں نا، کیونکہ اب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا. آپ نے پاکستان میں موجود پاکستانی کو ہر طریقے سے کچلنے، مارنے، گولیاں تک مار دیں آپ نے. تو اب جب آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہوئے، آپ کو یہ لگا کہ آپ نے عمران خان پہ بین کر دیا، آپ کو یہ لگا کہ اب اوورسیز پاکستانی آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کی آواز سے تھوڑا بہت ہلچل مچ رہی ہے دنیا میں، تو آپ نے کہا کہ ان کے اوپر اب اٹیک شروع کر دو، ان کے آپس میں ریجنل ڈفرینسز ڈال دو کہ یو اے ای زیادہ پیسے بھیج رہا ہے تو یو ایس کم بھیج رہا ہے، تو فلانا زیادہ بھیج رہا ہے تو فلانا کم بھیج رہا ہے. آپ جب ریمیٹنس کے لیے جب ریکویسٹ کرتے ہیں اور آپ کی پارٹی بھیک مانگنے آتی ہے نا انسینٹیوز کے ساتھ، تو آپ سب سے اجتماعی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہو. اچھا چلو، یہ تو خیر پیسوں ویسوں کی بات ہو گئی، اس کو تو چلے چھوڑیں، وہ تو جب عمران خان آئیں گے تب آپ کو دکھ جائے گی پاور آف اوورسیز. لوگ اپنا آپ بھی اپنے کاروبار، لوگ تو ابھی سے قسمیں کھا کے بیٹھے کہ اپنا کاروبار بیچ کے پاکستان کی معیشت بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. یہ ہے اوورسیز پاکستانی کی محبت اپنے لیڈر کے لیے جو اس کا خیال کرتا ہے. اس نے وطن کی محبت دوبارہ سے جگائی ہے. مانا کہ آپ نے یہ ہم لوگوں کو کہا کہ جب ملک جاتے ہیں جائیدادیں بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیوں نہ بیچے جائیدادیں، کیوں نہ بیچیں. آپ نے ایک پیپر اگر ٹرانسفر کسی نے کرانا ہوتا ہے اوورسیز پاکستانی نے، اس کے لیے فیس الگ ہوتی ہے. اور جب آپ کو اوورسیز پاکستانی کے ایک کیس کی شکل میں ڈالر اور پاؤنڈ دکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر حکومتی اہلکار جو بیٹھا ہوتا ہے اس کرپٹ سسٹم، اس کرپٹ مافیا کا جو حصہ ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کسی طرح سے بھی ان سے نا جتنا بھی جو کچھ بھی لوٹ سکتے ہو میکسیمم لوٹ سکتے ہو، کیونکہ اس کے بعد تو اس نے واپس مڑ کے ملک واپس آنا نہیں ہے، تو ابھی ہی لوٹ لو. تو اپنے بوڑھوں نے، ہمارے جو ماں باپ دادا پردادا نے جو اپنی ہڈیاں اپنا خون گھول کے ہمارے مستقبل کی خاطر جو زمینیں جائیدادیں بنائی تھیں ہمارے لیے رکھی، یا تو ہم بھتہ مافیا کے حوالے کر دیں یا وہ آپ کے حوالے کر دیں. تو یہ تو نہیں ہونے والا نا. تو پھر تو انسان یہی کہے گا کہ چلو بیچ بات کے اپنا وائنڈ اپ کر کے چلو، کیونکہ بزرگ نہیں رہے. اور دوسری چیز جو آپ نے یہ تدفین والی بات کی ہے نا، یا آپ سچ بتائیں، آپ نے نواز شریف پر ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے نا. آپ نے نواز شریف، آپ کو پتہ تھا نہیں، مانا کہ نواز شریف کے نا سیاسی حالات جو ہے نا پاکستان کے معاشی حالات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں، دونوں جو ہے تباہی کے دانے پہ کھڑے، لیکن آپ نے تو نا یہ اس نازک موڑ پہ یہ والی بات کر کے نا ان کی پیٹھ پہ چھڑا گھوپا ہے. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ اوورسیز کے بارے میں یہ ذکر کریں گے کہ یہ لاشیں وہ کرنے آتے ہیں، میتیں دفنانے آتے ہیں، تو کم از کم آتے تو ہیں. آپ کو پتا تھا کہ سارے پاکستان کے دل میں نا بیچاری بیگم شمیم اور بیگم کلثوم کا درد جاگ اٹھے گا.
بلکہ وہ جو کیا کہتے ہیں اسے عابد شیر علی نے بھی تو اپنی بیگم، ان کی بھی بیگم انتظار کرتی نہیں کہ چلو اپنوں کے ہاتھوں تدفین ہوگی. جب اوورسیز پاکستانی ملک سے باہر جب جاتا ہے نا، وہ بڑا ہی لا ابائڈنگ سٹیزن ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو ان ممالک میں قانون کی بہت پاسداری ہوتی ہے. وہ اس کو اگر لائن بھی بنا کے کہیں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، وہ لائن میں اپنا انتظار کرے گا، وہ اسٹاپ سائن پہ اپنی گاڑی بھی روکے گا، کیونکہ قانون کی پاسداری کرتا ہے اور ٹیکسز پے کرتا ہے. تو اس کے پاس تو ڈرنے کو کچھ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ وہ ملک کے قانون فالو کر رہا ہے، تو اس کو کون پکڑے گا؟ اب پاکستان کی طرح قانونی تھوڑی ہے کہ اگر ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنے کے چکر میں آپ جو ہے بٹھا کے بندوں کو ہفتوں بنا کسی کیس کے، عورتوں اور بچوں کو ان کے گھروں میں جو ہے ریڈ کریں اور اٹھا کے لے جائیں کسی کو بھی. تو یہ تو نہیں ہونے والا نا. تو اوورسیز پاکستانی جب ہوتا ہے اور وہ اپنی محنت کی کمائی سے پائی جوڑ کے اس نے رکھی ہوتی ہیں، اسے سیونگز کر کے رکھی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، یا ایون چھٹیاں پلان کرنے کے لیے کہ کہیں چلے جائیں گے وہ. لیکن جب خدا نہ خواستہ زندگی اور موت ہے، یہ وقت تو ہر کسی نے دیکھنا ہے نا. تو جب ایسی وطن عزیز سے خبر آتی ہے، وہ اپنی وہ سیونگز توڑتا ہے، وہ اپنی وہ پونجی جمع کرتا ہے، پیسہ نہیں بھی ہوتا پاس تو ادھار پکڑ لیتا ہے، کام سے ایڈوانس لے لیتا ہے، اور پھر وہ جاتا ہے اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے، تاکہ ان کو اپنے ہاتھ سے سپرد خاک کرے. جن ہاتھوں نے اس کو اٹھا کے پالا ہوتا ہے، اس کو وہ الوداعی سفر کرے، اس کا آخری دیدار کرے، اس کی میت کے سرہانے پہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھے. اس کی تدفین کے بعد آپ کو پتہ، یہ تو اتنا تو اسلام پتہ ہوگا نا آپ کو، کہ میت کو دفنانے کے بعد اتنا دیر تک قبرستان میں رک کے دعا کرنے کا حکم ہے کہ جب تک ایک اونٹ کٹ کے بٹ نہ جائے. آپ کو ترس نہیں آیا بیگم شمیم پہ یا بیگم کلثوم پہ یا عابد شیر علی کی بیٹی پہ، بیوی پہ؟ ایسے تو نہیں کرتے نا. اب وہ تو ان کو تو میت پارسل کرنے کا وہ شوق ہی ہو گیا ہے. اب یعنی یہ ایسے وقتوں پہ تو نہیں نا، مطلب چلو تدفین ہی وہیں پہ کر دیتے. ایسے تو کم از کم بندہ یہ وقت، یہ بندہ خوشی میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے اپنی حقیقی وفاداریاں نبھانے کا. میں تو کہتی ہوں کہ بلکہ ان کو چاہیے کہ جس طرح سے وہ میتیں پارسل کرتے ہیں نا، اس طرح سیاسی تو جنازہ ان کا نکل چکا ہے. میرے خیال میں آپ ان کے بہاف پہ نا پی ڈی ایم کی تدفین کر دیں، اور وہ وہاں پہ نا کوئی غائبانہ نماز جنازہ وغیرہ اور صدقہ خیرات وغیرہ کر دیں گے تو بیلنس ہو جائے گا. اچھا، یہ والی باتیں آپ سب کرتے ہیں، اور اس کے بعد نا آپ ریمیٹنس کے لیے بھیک مانگنے بھی پہنچ جاتے ہیں. مطلب آپ کو آپ ہی کا شرم. لیکن نہیں، آپ سے پوچھنے پہ تو مزہ بھی نہیں آئے گا نا، کیونکہ سب کو پتہ ہے اس کا جواب نہ آئے، کہ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی ایتھکس، کوئی گریس کسی میں بھی نہیں ہے. آپ کی پوری پارٹی میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، تو پوچھ کے کیا وہ کروں. اسی لیے آپ کے لیے صرف ایک بات کہوں گی: روئیں، پٹیں، چیخیں، چلائیں، کچھ بھی کریں، ہماری وفاداریاں پاکستان کے ساتھ تھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ تھیں، ہیں اور رہیں گی. اچھا، یہ تو ہو گیا. آپ کے جو یہ سیاسی چربا جماعت ہے نا، پی ڈی ایم، اس میں یہ والا تو اسٹانس سابقہ ہو گیا کہ چلو یو کے یو ایس اے والے جو ہیں وہ بیکار ہیں، فضول سے سارا جو ہے وہ یو اے ہی کر رہا ہے. اب پھر آپ کے ایک آتے ہیں عبدالقادر مندوخیل، جو کہ پیپلز پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ پارلیمنٹ میں یہ زبان یوز کرتے ہیں کہ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی بھٹو نے بھیجے تھے. تو بھٹو کو تو خود مرے ہوئے بھی ویورے ہو گئے نا، تو ابھی نئے پاکستانی کون بھیج رہا ہے؟ بھٹو مانا ان کے دلوں میں زندہ ہے، لیکن کیا وہ بریک لے کے آتے ہیں، چھٹیاں لے کے آتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں امیگریشن کے مسائل حل کرنے کے لیے پاکستان کے، کہ وہ چلو انٹرویو ارینج کرا دیں گے، دستی یو کے یو ایس بھیج دیں گے پاکستانیوں کو. تو کچھ اس قسم کا انہوں نے کھانچا فٹ کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جاتے ہیں. انہوں نے جو بندے بھیجے ہوں گے، ان کی تو میرے خیال میں ان کی بھی ہڈیاں بھٹو کے ساتھ گل چکی ہوں گی. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی پاکستانی اس قابل کا نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ کہیں اور ملک سے باہر پہنچ سکے یا کچھ کر سکے؟ تو آپ تو وہ تو ادھر تو خواجہ سعد رفیق جو ہے، خواجہ آصف جو ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارا جو ہے وہ سپورٹ یو اے ای سے آتی ہے. ادھر پیپلز پارٹی والے یو اے ای والوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے تو ہاں بھٹو صاحب نے بھیجے تھے، تو ان کے وہ کینسل کرو، ان کے ڈاکیومنٹ، ان کا پیپر ورک، ان کے شناختی کارڈ کینسل کرو. تو آپس میں کوارڈینیٹ نہیں کرتے آپ
آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے؟ ایک کی گنگا یہاں بہہ رہی ہے، دوسرے کی گنگا وہاں بہہ رہی ہے، مطلب، اور بیچ میں کیا دھوئے کیا نچوڑے۔ میں آپ کو پھر مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں کہ بھائی دیکھیں، مانا آپ الیکشن سے نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سب دونوں پارٹیز کی جو ہے نا پولیٹیکل سوسائڈ کر چکے ہو، آپ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں ہو۔ آپ کو تو نا، آپ اللہ رحم کرے، جب آپ ملک چھوڑ کے بھاگیں گے، اور جب آپ کا تو پارٹی کا روایت ہے یہ کہ ملک چھوڑ کے بھاگنا، تو میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ جس ملک میں آپ جائیں گے، آپ نے تو کہیں بھی اپنے آپ کو منہ چھپانے کے لیے نہیں چھوڑا نا۔ پاکستان میں تو آپ خیر نکل نہیں سکتے، لیکن اگر باہر ملکوں میں بھی نکلیں گے تو آپ کا بھی حال وہی ہوگا جو ایون فیلڈز میں ہوتا ہے۔ آپ کہیں سے تو مطلب تعلقات بندہ اچھا کر کے رکھ لیتا ہے نا، استوار کر کے رکھ لیتا ہے۔ تو آپ مطلب اپنے فیکٹس اینڈ فگرز اور سٹیٹس وغیرہ اگر صحیح کر لیں تو شاید آپ کی تھوڑی بہت فیس سیونگ ہو جائے۔ رہی بات اوورسیز پاکستانیوں کے جواب کی اور ان کی حب الوطنی کی، اس کا جواب تو آپ کو الیکشن میں ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہمارا الیکٹرانک ووٹنگ کا رائٹ آپ نے ختم کروا دیا، لیکن جس میں اتنی حیثیت ہے کہ وہ پاکستان جا سکتا ہے، وہ جائے گا، اور آپ کو آپ کی اس بات کا جواب دے گا کہ پاکستانی کن جو ہے کنڈیشنز میں ملک کا ساتھ دے سکتے ہیں، اور کن کن کنڈیشنز میں وہ ٹریول کرتے ہیں، اور کن کن کنڈیشن میں وہ پاکستان جاتے ہیں۔ جہاں لوگ اپنوں کی تدفین کے لیے نہیں جا پاتے، وہاں پہ یہ پاکستانی ووٹ ڈالنے آئیں گے۔ اگلی منزل حقیقی آزادی۔